الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم منور القلوب نور قلوبنا بالقرآن. گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور رحمت سے اور خاص اس کی توفیق سے یہ درس قرآن کا سلسلہ جو ہر 15 دن کے حساب سے چلتا ہوا قرآن مجید کے شروع سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 تک آن پہنچا ہے۔
یہ خاص اس کی عنایت اور رحمت ہے کہ وہ جسے منتخب فرماتا ہے اسے اپنی قرآن و سنت کی سمجھ عطا کرتا ہے، جسے پسند فرماتا ہے اسے اپنے کلام کی خدمت میں لگا دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اسے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے پہلے پچھلے درس میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے 8ویں رکوع سے قوم بنی اسرائیل کی کچھ خباثتوں کا ذکر شروع فرمایا۔ ان کی پہلی خباثت یہ تھی کہ انہوں نے تورات شریف کو لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے خود مطالبہ کیا تھا، اور جب تورات شریف لے کے موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو پھر انکار بھی انہوں نے خود کیا کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کس اپنے رب کی بات کر رہا ہے، حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہیں دیکھیں گے نہ اسے مانیں گے نہ اس کی بھیجی ہوئی کتاب پر عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کے ان کے اوپر سروں کے قریب کر دیا اور فرمایا مانو ورنہ یہ تمہارے اوپر آ گرے گا۔ فرمایا اس میں بھی آپ کی خباثت اور بد فکر تھی کہ چاہیے تو تھا مان جاتے، لیکن پھر بھی وعدہ کر کے بھی مکر گئے، اور پھر آگے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، انہیں ذلیل بندر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسری خباثت یہاں سے شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 67 سے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنے خود سے باطن کی وجہ سے، اپنی اندر کی ناپاکیوں اور پلیدیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا مذاق سمجھنے لگے اور مذاق اڑانے لگے، اور 40 سال تک اس حکم میں حجتیں تلاش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے بچ جائیں۔ بعض مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو گائے ذبح کرنے کی بات تھی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قربانی کا حکم دیا تھا، اور اس میں پھر وہ ٹال مٹول سے کام لیتے رہے، تو یہ ان کی خباثت دوسری اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ آج یہ ان کی خباثتوں کا ذکر تقریباً انشاءاللہ کوشش کر کے ختم کروں گا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو اس کا نتیجہ نکالا ہے نا وہ انشاءاللہ اس پر آج پہنچنے کی پوری کوشش کروں گا کہ بات کو جس حد تک ہو سکے سمیٹا جائے۔ اور خاص گائے کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں حکمت کیا تھی؟
اس لیے کہ قوم بنی اسرائیل وہ گائے کی عبادت کرتے تھے. وہ جو پیچھے تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں کہ بچھڑے کی عبادت کو شروع کیا انہوں نے. موسیٰ علیہ السلام نے اسے ہٹایا. سامری کو بھی ختم کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا اور وہ ختم جو ان کو بچھڑے کی عبادت پہ لگانے والا تھا. اور پھر اس گائے کو بھی ہر چیز کو ختم کر دیا گیا. لیکن ان کے دلوں کے اندر وہ گائے کی عبادت اور گائے کی محبت جو تھی وہ کسی نہ کسی طریقے میں موجود تھی. تو اللہ تعالیٰ نے خاص اس گائے کا حکم فرمایا کہ جس کی عبادت کرتے تھے نا تو سو اس پہ اپنے ہاتھ سے چھری چلائیے گا، تاکہ وہ جو ذہن کے کسی کونے کھدرے میں اس کی کچھ تھوڑی سی بھی محبت موجود ہے تو سو وہ بھی بالکل ختم ہو جائے. اسے بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل ختم کرنے کا حکم دیا. تو یہ دوسری خباثت کا ذکر کیا. اور پھر ان کی آگے سے جو طرح طرح کی حجتیں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے بیان فرمائی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر وہ آگے سے حجتیں نہ کرتے نا تو ان کے لیے مشکل نہ ہوتی. حجتیں کر کر کے انہوں نے خود اپنے لیے مشکلات پیدا فرمائی. جب مشکلات آئیں تو پھر رونے لگے آپ یہ گائے ہم کہاں سے لیں اتنی صفات والی. اور میں کیوں بار بار سوال کیے. اگر سوال نہ کرتے تو کوئی بھی جو حکم آیا کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو تمہاری طرف سے قربانی ہو جانی تھی. دیکھیے گا قرآن مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے ان تذبحوا بقرہ یہ کہ تم ذبح کرو گائیں. قالوا اتتخذنا ہزوا قوم والے کہنے لگے کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. ان اکون من الجاہلین یہ کہ میں ہو جاؤں جاہل لوگوں میں سے. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. آگے سے انہوں نے مذاق اڑانا چاہا کہتے یہ کیسا حکم ہے کہ ہم گائے ذبح کریں. ہمیں تو ایسے محسوس ہو رہے ہیں جیسے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑانا اللہ کی پناہ یہ میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا. ان اکون من الجاہلین اگر اللہ کے حکم کا مذاق اڑاؤں گا پھر تو میں جاہل اور ناواقف لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. آج بھی نا یہ اس بات پہ ایک ہوتا ہے گناہ چھوڑنا نیکی چھوڑنا سنت کو چھوڑ دینا اور دوسرا ہوتا ہے سنت کا انکار کرنا اور تیسری بات ہوتی ہے سنت کا مذاق اڑانا. ایک جو ہے سنت کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دینا نہیں کیا سو گناہ گار ہے. وہ فاسق آدمی ہے گناہ گار ہے اس سے چھوٹ گئی ہے چاہے جس درجے میں بھی اس نے چھوڑ دی ہے. اور دوسرا ہے انکار کرنا اور تیسرا ہے مذاق اڑانا. انکار کیا انکار اس معنی میں کیا کہ یہ حکم اللہ کا ہے ہی نہیں تب بھی کفر لازم آ جائے گا. اور اگر کسی بھی اسلامی شریعت اسلامیہ کا کوئی بھی حکم ہے
اس کا مذاق اڑایا تو تب بھی کفر لازم آ جائے گا، دونوں صورتوں۔ اس لیے ایک نہ کرنا وہ گناہ ہے، سو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور عمل کی توفیق عطا فرما دے گا۔ گناہ سے بچنے کی توفیق اس سے مانگتے رہا کریں، یا اللہ تو ہمیں بچا کے رکھ، سو اللہ تعالیٰ ضرور بچا دے گا، ایک نہ ایک دن توفیق مل جائے گی۔ ایون کہ میں نے نام تو مجھے یاد نہیں ہے کتاب کا، کسی بڑے بزرگ کی کتاب میں یہ بات پڑھی تھی، کبھی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے گناہ سے بچا لے، میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں تو مجھے بچا لے، اگر مجھے نہ بچایا، مجھ سے ہو گیا، تو پھر میں تجھے کیسے منہ اپنا دکھاؤں گا اس گناہ کر کے؟ تو قیامت کے دن میں آپ سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ یا اللہ میں نے گناہ سے بچنے کی توفیق تو مانگی تھی، سو مجھے نہیں ملی۔ تو مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مان رکھ کے اس سے چیز مانگا کرے۔ مقصد ان کے کہنے کا یہ ہے کہ جب بھی مانگے تو ایک مان دل میں ہونا چاہیے کہ بھی رب مجھے ضرور عطا کرے گا، اس نے ضرور دینا ہے، میں نے لینی ہے یہ چیز، پھر تو ہے۔ اگر صرف زبان سے بات کر رہے ہیں نا، دل کی توجہ بھی نہیں ہے اور دل میں یہ طلب بھی نہیں ہے کہ جناب میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، میں کوشش بھی کروں گا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف زبان سے کر رہے ہیں، تو پھر اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑانا، یہ میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کی پناہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ تم نے قائم زبان کرنی ہے۔ اب تفتیش اول، پہلی تفتیش کرنے لگے قوم والے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے پوچھئے گا، یبین لنا ما هي، کہ ہمارے لیے وہ واضح کرے کہ وہ گائیں کیسی ہونی چاہیے، بوڑھی ہو یا جوان ہو، کس طریقے سے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بالکل بوڑھی ہو اور نہ جوان ہو، ادھیڑ عمر ہونی چاہیے۔ آباد بین ذالک، بڑھاپے اور جوانی کے درمیانی عمر کی۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے جو سو اسے کر گزرو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی آئندہ سوال کرنے سے روکا، یہ آپ کے لیے آسانی کا کام ہے، بس نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو، جو بھی ملے اسے ذبح کر دیجئے۔ اب قوم والے پھر آگے کہتے ہیں ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، اپنے رب سے پوچھئے گا ہمیں بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائے انہو یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ گائیں زرد رنگ کی ہونی چاہیے۔ فاقع لونہا تسر الناظرین، لیکن کلر بھی وہ گہرے رنگ کا زرد ہو، عام زرد نہیں، گہرے رنگ کا زرد کلر ہو، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو بڑا اچھا لگے۔ اب پہلا حکم کوئی بھی گائے ذبح کر دو، لیکن سوال ہے اب کیسی ہو عمر کے اعتبار سے، فرمائے درمیانے عمر کی۔ دوسرا سوال رنگ کیسا ہو، فرمائے وہ زرد رنگ والی ہو۔ اب تیسرا سوال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کہیے گا ہمارے لیے واضح کرے وہ کس قسم یعنی کس نسل کی ہو، کیسی گائے ہونی چاہیے۔
ہمارے یہاں تو بہت ساری نسلیں چل رہی ہیں، ہمیں پتہ تو چلے کہ فلاں نسل کی گائیں ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں ان البقرۃ تشابہ علینا، اتنی زیادہ چیزیں ہیں، کوئی تو ہمارے لیے واضح ہو جائے، ہم پر سب کچھ مل جل گیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمیں راہ مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ابھی جو تیسرے سوال پہ فرمایا نا اِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے نا تو ان کے لیے اور مشکلات بڑھنی تھی۔ یہ جب ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل کی تو اللہ تعالیٰ نے آخری حکم فرما دیا، فرمایا یہ ذبح کر دو، مگر نہ ان کے لیے اور زیادہ مشکلات بڑھنی تھی۔ اس لیے زندگی کے ہر معاملے کے اندر جب بھی کام کرے تو انشاءاللہ ضرور کرے، اس میں میرے رب کی چاہت ہوگی تو آسانی ہوگی۔ اب تیسرا جواب آیا انہو یقول انہا بقرۃ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ایسی گائیں ہو لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسی گائیں ہونی چاہیے کہ جو زمین میں کھیتی باڑی کے لیے کبھی بھی استعمال نہ کی گئی ہو، ولا تسقی الحرث، اور اس سے پانی بھی کنویں سے کبھی نہ نکالا گیا ہو فصل کو لگانے کے لیے، اور میں بالکل بے عیب ہونی چاہیے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب بھی ہو، صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس کے پورے جسم پر کوئی داغ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب زرد رنگ، اور پھر نہ جوان نہ بوڑھی، اور پھر اس کے بعد کہ اس سے کوئی کام بھی نہ لیا گیا ہو، یہ نہیں کہ اس کو فصل میں استعمال کیا گیا ہو یا اس کو ہل جوتنے کے لیے، نہیں، اور بالکل بے عیب ہو، صحیح سالے، اور جسم پہ کوئی داغ بھی نہ ہو۔ اب یہ عرصہ دراز تک ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈ کے کافی دیر بعد ملی، اور پھر کہتے ہیں الآن جئت بالحق، کہتے اب حق بات آ گئی ہے، ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ ہم نے کیا ذبح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، فرمایا وہ کرنے والے تو نہیں تھے، بس جب حکم آ گیا تو کرنی پڑ گئی۔ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، یہ جتنے سوال کرتے رہے یہ جی چرانے کے لیے کرتے رہے، ہو سکتا ہے ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو درس دیا، اور میری امت کے لوگوں، میرے پیارے پیغمبر کی امت میں رہنے والوں، جب رب کا حکم آ جائے اس میں علت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا حکم آ جائے ویسے اس میں عمل کر گزرو۔ اگر سوال پہ سوال کرتے جاؤ گے تمہارے لیے مشکلات اور بڑھتی جائیں گی۔ اللہ اچھا، تیسری خباثتوں کی وَإِن قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کر دیا ایک آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر ایک دوسرے پر الزام دینے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ وہ چیز ظاہر فرمانے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا اس کا بعض حصہ بعض پہ مارا جائے۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھلاتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو اپنی آیات، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل رکھو، بات کو سمجھ سکو۔ اللہ اچھا، قوم بنی اسرائیل میں ایک آدمی قتل ہو گیا، اور قتل بھی کس طرح ہوا اور کس نے کیا؟ چچا کو بھتیجوں نے قتل کر دیا، اور بھتیجے نے قتل اس لیے کیا کہ چچا کی صرف ایک کی بیٹی ہے اور اس سے میری شادی ہو جائے گی، اور جتنا مال و دولت پیسہ روپیہ وہ میرے ہاتھ آ جائے گا۔
جب تک چچا زندہ ہے تو اس وقت تک تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ انہوں نے رات کی تاریکی میں قتل کر کے اور پھر ادھر ہی دروازے پہ اس کو ڈال دیا اور خود اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ اور صبح ہوئی تو لوگوں نے شور مچایا جی فلاں آدمی قتل ہو گیا قتل۔ بھتیجے بھی دوڑتے دوڑتے آ گئے، ہمارے چچے کو کس نے قتل کر دیا، کس نے کیا؟ ایک فلاں نے کیا ہوگا، فلاں نے کیا ہوگا، فلاں نے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، پر میں اپنے رب سے پوچھ بتا اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ اب اس میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی۔ ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام وقت کا پیغمبر ہے اور کلیم اللہ پیغمبر ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے یا ہر جگہ موجود ہوتے نا تو موسیٰ علیہ السلام فوراً کہتے تھے بھائی میں وہاں موجود تھا، مجھے پتہ ہے فلاں نے قتل کیا ہے، میں عالم الغیب ہوں، مجھے پتہ ہے فلاں نے قتل کیا اس کے بھتیجوں نے، شور نہ مچاؤ، یہ جو مدعی بنے پھرے یہی قاتل ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا۔ کیا سمجھ آئی کہ بھائی جب تک رب نہ بتائے تو پیغمبر کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اسی بات کا پتہ ہوتا ہے جس کو کون بتاتا ہے؟ رب بتاتا ہے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا اور دوسری بات، عام فام بڑے لمبے چوڑے جھگڑے آج کل اس بات پہ ہوتے ہیں، اور فیس بک پہ آج کل یہ میڈیا کا دور ہے، پھر اس پہ چلتے ہیں جی کیا جی کہ جی مرنے کے بعد جی جو آدمی مر جاتا ہے مرتا ہے سو وہ دنیا والوں کے سلام اور کلام سنتا رہتا ہے۔ اوپر سے جب کوئی نہلا رہا ہو نا غسل دے رہا ہو تو کیا رہتا ہے بھولے بھولے ہاتھ لاؤ بھولے بھولے۔ ایک جگہ میں نہلا مجھے خیر ہو گئی، میں تو ایسا جی مردے کو تکلیف تھی لیے یار عجیب آدمی ہے آپ لوگ یار، وہ بیچارہ فوت ہو گئے، اس کی روح نکل گئی، اب اس کا تکلیف کے ساتھ کیا تعلق رہ گیا؟ تکلیف وہ تو محسوس ہوتی ہے روح کی وجہ سے، زندگی ہے تو تکلیف اور دکھ سکھ محسوس ہوتا ہے، جب ختم تو بھائی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اگر یہ سننا ہوتا کہ مرنے کے بعد بھی مردہ جو ہے وہ سب کی باتیں سن رہا ہے کر رہا ہے تو یہ جو مرا ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے تھے ہاں بھی دس کرو کہ قتل کی ہے تو بات ہی ختم ہوتی، لیکن ایسا نہیں کیا۔ تو کیا سمجھ آئی کہ جب ایک دفعہ آدمی دنیا سے چلا گیا نا بھائی وہ دنیا کے کلام سلام کوئی چیز نہیں سنتا۔ ہاں جسے اللہ سنا دے اس کا کوئی بھی انکار نہیں ہے، وہ میرے رب کی قدرت ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ کوئی بھی سنتا نہیں ہے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے دو باتیں یہاں مفسرین کرام نے لکھی ہیں اور میں دونوں باتیں بتاتا ہوں۔ ایک پہلی بات یہ لکھی ہے کہ یہ جو پیچھے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا نا تو جب گائے ذبح ہو گئی تو اس کے بعد ایک آدمی قتل ہو گیا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو گائے ذبح کی ہے نا اسی گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لیں اور مرنے والے کے جسم پہ مارے نا، جیسے ہی آپ ماریں گے وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ زندہ ہو کے بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا، وہ زندہ ہوا، اس نے بتایا کہ میرے قاتل کوئی اور نہیں بلکہ مجھے بھتیجوں نے قتل کیے، اور پھر دوبارہ اسی طرح مر گئے۔ ایک یہ دوسرے ہمارے باب اجرا کے بندے کلندر جو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، حضرت مولانا حسین علی البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ قرآن مجید کے مفسر گزرے بہت بڑے اپنے دور میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو گائے والا واقعہ پیچھے یہ الگ واقعہ ہے اور یہ جو یہاں پہ قتل والا واقعہ یہ الگ واقعہ ہے، ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اس میں بہت سارے دلائل دیتے ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ لفظ اس جو ہے نا اس جیسے اس قتل تم نفسا اور پیچھے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ جس جگہ پر جس آیت کے شروع میں آتا ہے نا وہاں پر ایک مفصل اور مکمل الگ واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، جیسے یہاں پیچھے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے تھے کہ بکرا یعنی بکرا گائے ذبح کرو، اور یہاں اس قتل تم نفسا اس وقت کو یاد کرو کہ جب کیا ہو رہا تھا، قتل تم نفسا تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، پھر آپس میں ایک دوسرے پر الزام دینے لگے، تو یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ ایک اور پھر یہ جو فرمایا نا کہ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کا بعض حصہ بعض پر مارو،
تو یہ وہ نہیں ہے کہ گائے کا گوشت نہ، بلکہ فرمائے کہ یہ جو مرنے والا آدمی ہے اسی کے جسم کا بعض حصہ پکڑ کے نہ دوسرے حصے پہ مارو گے، اللہ تعالیٰ اسے زندہ فرما دو گا۔ تو دونوں چیزیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ اگر گائے کا حصہ ہو وہ جسم پہ مارا جائے، مرغا زندہ ہے، اور بھائی یہ پیغمبر نے تو کرنا نہیں تھا، یہ زندہ کس نے کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ سو اللہ تعالیٰ دونوں باتوں پہ قادر تھا، تو سو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، زندہ کر کے اس نے بتایا کہ جناب مجھے میرے بھتیجوں نے قتل کیے، کسی اور نے، دوبارہ پھر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں نے کیوں کیا؟ کذالک یحیی اللہ الموتی، انکار کرنے والے بڑے کہ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو گیا کہ یہ مر گیا آدمی، اسے میں اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کر کے اٹھاؤں گا۔ کن کو زندہ کر کے؟ مردوں کو زندہ کر کے۔ اگر قبر میں پہلے ہی زندہ ہے تو پھر زندہ کسے کیا جائے گا؟ جی سوال ہے نا کہ اگر قبر میں جو پہلے ہی زندہ ہے تو پھر زندہ کسے کیا جائے گا؟ یحیی اللہ الموتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مردہ ہوں گے اسے بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن زندہ فرمانا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو، بات کو سمجھو۔ ان ساری چیزوں پر قدرت صرف ہمارے رب کی ہے۔ اب یہ سارے واقعات ذکر فرمائے، قوم بنی اسرائیل کی حواسیں بھی، ان پر ہونے والے انعامات بھی، یہ 8 رکوعوں کا پورا تسلسل 5-6 مہینوں میں آپ مکمل سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی قوم بنی اسرائیل کو، کتنے بڑے بڑے انعام کیے، اپنی طرف سے کھانے کے لیے من و سلوا دیا، اپنی طرف سے پانی کے پینے کے لیے انتظامات فرمائے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن فرعون کو غرق کر دیا، اور اس کی جتنی بھی باقی مال و دولت تھی وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو دے دیے۔ فرمایا آپ نے انکار کیا اور ساتھ میں گائے کی عبادت کی، میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یہ سارے انعامات بھی، ان کی شرارتیں بھی، سب کو ذکر کر کے فرمایا لوگوں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو میرے پیارے پیغمبر کے مخاطب ہیں یہود و نصارا، یہ اپنے آباء و اجداد سے سبق حاصل کرتے، میرے پیارے پیغمبر پہ فوراً ایمان لے آتے اور ان کے دل نرم ہو جاتے اور قرآن کی طرف رغبت کر جاتے، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ ساری باتیں بھی سنی، میں اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی سنے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی انعامات کی بخشوں کے سلسلے سب کچھ سن کے بجائے نرم ہونے کے ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے، اور کتنے سخت ہوئے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، مثل پتھر کے، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اس لیے کہ پتھروں کی اقسام ہے۔ فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان میں سے بعض پتھر ہوئے کہ جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر ہوئے جو پھٹ جاتے ہیں، تھوڑا بہت اس میں سے پانی نکل جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ان میں سے بعض پتھر ہوئے جو اونچائی پہ بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر جاتے ہیں، زمین پہ آ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا پتھروں کے اندر بھی نرمی آ جاتی ہے، لیکن یہ ایسے بدقسمت لوگ ہیں جو قرآن کو سن کر بھی ان کے دل نرم نہیں ہونے لگے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے
سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ارشاد فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، اور دنیا کائنات کے لوگوں قرآن مجید کے قریب کیوں نہیں آتے ہو؟ قرآن مجید کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ قرآن مجید میں تدبر اور غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے تو نہیں لگ گئے؟ کیا تمہارے دلوں پہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر جباریت تو نہیں لگ گئی کہ تم قرآن کے قریب آتے ہی نہیں ہو؟ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اتنے سخت لوگ ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، پتھروں سے پانی بھی نکل پڑتا ہے، چشمے بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے پتھر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے زمین پہ آ کے گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایسے بدقسمت لوگ ہیں، بد نصیب اور ایسے پتھر دل لوگ ہیں کہ جو قرآن سن کے بھی ان کے دل موم نہیں ہوتے، قرآن سن کے بھی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں آتا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے شروع میں بیان فرمایا میرے پیارے پیغمبر یہ جو تیرے ماننے والے لوگ ہیں میں اللہ تعالیٰ ان کی صفات کا تذکرہ فرما رہا ہوں کہ جس وقت ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ سورہ انفال آیت کا نمبر 2 فرمایا یہ ایسے خوش قسمت لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ کا ذکر سن کے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، دل ڈر جاتے ہیں، ہمارا رب اتنا بڑا ہے، ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، اس کے سامنے ہم کس طریقے جا کے اپنی زندگی کے نام اعمال پیش کریں گے؟ اپنی اس رب کے دیکھتے ہوئے کیسے ہم اس کی نافرمانی کر جائیں؟ اس رب کے جیتے جاگتے رب کے دیکھتے ہوئے کیسے ہم اس کی نافرمانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں؟ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو قرآن سن کے اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ جی یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور جس کی یہ کیفیت ہے نا کہ قرآن سن کے اس کا ایمان بڑھتا ہے اور اس کا ایمان تر و تازہ ہوتا ہے تو سو وہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ اور جسے قرآن مجید سن کے تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہیں یہ کیا ہے جی ہر وقت درد 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 دی اور کوئی بات ہی نہیں ہے، کیا کریں جی ہمیں کوئی اور کچھ آتا ہی نہیں ہے، مجھے صرف قرآن ہی آتا ہے پھر اور کچھ نہیں آتا۔ پتہ نہیں اب میں اس بار میں اپنے تئیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میں نے یہ وعدہ کیا ہوئے ہیں یا اللہ میں جب تک زندہ رہوں گا نا جس جگہ پر بھی مجھے موقع میسر آیا جہاں ایک لفظ کا بھی موقع میسر آیا میں نے قرآن کا ایک لفظ بھی سمجھا دے چاہے جائے کہ سامنے والے کو غصہ آئے ان کی قسمت سے محبت سے دیکھے ان کی قسمت، یہ ان کا کام ہے، میرا کام ہے سنا دینا بس۔ جی جس کا ایمان بڑھتا ہے وہ مبارکباد کا مستحق ہے، خوش ہوتا ہے، یار شکر ہے قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے کا موقع میسر آیا ہے، چاہے ایک آدمی ہے چاہے 10 آدمی ہے، خوش ہوتا ہے۔ زادتہم ایمانا، اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون، پکی بات ہے میرے لاڈلے پیغمبر یہی لوگ مومن ہیں۔ اللہ اچھا تو فرمایا ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار، یہاں اللہ تعالیٰ نے جو پتھروں کی 3 قسمیں بیان کی نا اس کے ساتھ اسی طرح یہ لوگوں کے دلوں کی بھی اقسام ہیں، جیسے ایسے پتھر دل
ایسے لوگ کہ جو بالکل بات کو سننا ہی نہیں چاہتے، اور کچھ ایسے جو سنتے تو ہیں لیکن اپنی بات کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور کچھ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں جو سنتے بھی ہیں اور پھر اپنی غلطی کو قرآن سن کے چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ خوش قسمت لوگ ہیں۔ فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور سزا دے گا۔ جتنے بھی کرتوت کر رہے ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو، مت تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ اسی طرح سب کا سب یہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا نانا، ختم کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا، اس دن میں اللہ تعالیٰ نے غافلین عما تعملون، اس بات کی حقیقی تصویر تیرے سامنے رکھنی ہے۔ اور میرے بندے، میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے تیرے پاس اپنا پیغام بھیجا تھا، اور اس میں بتائی تھی یہ بات، میں انسان کے کسی عمل سے بھی بے خبر نہیں ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی گناہ کا کام تو انسان کر رہا ہوتا، اگر ایک چھوٹا سا معصوم بچہ بھی تیرے ساتھ ہوتا تو اس کے سامنے بھی کوئی گناہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ تو ہر طرف دیکھ لیتا ہے، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی، ہر طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ہر کسی سے چھپا لیتا ہے، لیکن تو کبھی نافرمانی کرتے ہوئے اوپر تمہیں نہیں دیکھا کہ دنیا کائنات سے ہر ایک سے چھپ سکتا ہوں، لیکن مالک سے تو نہیں چھپ سکتا، اس لیے کہ میرے رب کی یہ صفت ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ دنیا کائنات کو ہر ایک کو وہ رب دیکھنے والا ہے۔ دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ فرمایا قیامت کے دن آئے گا، میں اللہ تعالیٰ تجھے ایک ایک عمل کے بارے میں بتاؤں گا، تو یہ بھی کرتا رہا میں دیکھتا رہا، تو نے یہ عمل بھی کیا میں حوصلے اور صبر سے وقت دیکھتا رہا، لیکن اما تعملون، تم جو بھی کرتے رہو میں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو اس کی بدعمالیوں پر وعید سنائی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ گناہوں سے بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے وہ سارے پہلے جو 5-6 رکوعوں کے اندر قوم بنی اسرائیل کی خباثتیں سب کو ذکر کیا، اب وہ ذکر کرنے کے بعد اب آگے جو موجودہ یہود و نصارہ تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے اب ان کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر، یہ سارے کے سارے یہود و نصارہ، ان کی کیفیت کیا ہے، ان کے بارے میں آپ دل میں کیا خیال رکھتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ آپ کی ان کی وضاحت فرماتا ہوں۔ فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ فرمایا میرے پیارے، کیا اب بھی آپ ان لوگوں کے ایمان لانے کی امید رکھے ہوئے ہیں جو اتنی خباثتیں کر گئے، اپنے آباء و اجداد کی بدعمالیاں سنی اور ان پر آنے والے عذاب بھی سنے، لیکن پھر بھی ٹھیک نہ ہوئے، تو آپ ابھی تک ان کی امید لگائیں کہ یہ ایمان لائیں گے؟ فرمایا یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی 5 جماعتوں کا ذکر کیا، 5 ان کی بڑی جماعتیں اور ان کے 5 بڑے خبیث جو لوگ تھے ان کو ذکر کیا۔ پہلی جماعت یہ، فرمایا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک جماعت وہ ہیں
یسمعون کلام اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی کلام کو سنتے ہیں، یعنی تورات شریف کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کر دیتے ہیں، من بعد ما قالوہ، جان بوجھ کر، یعنی کہ بھول بھلکے سے نہ، جان بوجھ کر اس میں اس کی تبدیلی کر دیتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلی ان کی جماعت، یہ کون تھے؟ یہ یہود و نصارہ کے بڑے بڑے علماء تھے، علماء و مشائخ، کہ جو جان بوجھ کر تورات کے اندر تبدیلیاں کرتے تھے، لفظی تبدیلی بھی اور معنوی تبدیلی بھی، دونوں تبدیلیاں کرتے تھے۔ لفظی تبدیلی کہ واضح طور پہ لفظ ہی تبدیل کر دیتے، الفاظ میں ہی تبدیل کر دیتے، آگے آ رہا ہے اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں۔ اور دوسری معنوی تبدیلیاں بھی، کہ لفظ کچھ ہوتے اور اس میں معنی کچھ کیے جاتے، معنوی تبدیلیاں بھی بے انتہا کرتے، جیسے آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے ہاں بھی یہ چیز عام ہے۔ ہائے ہائے، خدا کا خوف ختم ہو گیا نا۔ اور یاد رکھیں، ایک جاہل آدمی ہوگا نا، جاہل جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس میں خدا کا خوف زیادہ ہوگا بنسبت اس آدمی کے جو کچھ پڑھا لکھا ہوگا۔ جو پڑھا لکھا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس کا الٹ ہوتا نا، کہ جو پڑھا لکھا ہے اس میں خدا کا خوف زیادہ ہوتا، اور جو ان پڑھ ہے اس کو تو پتہ جو نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، حقیقت یہ بتا رہا ہوں، کتنے ایسے لوگ جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود پھر بھی ایسے بکواس کرتے ہیں کہ انسان سن کے ہی حیران ہو جاتا ہے۔ اور یقین جانے میں اکثر کہتا رہتا ہوں جمعے میں بھی، کہ اگر یہ پڑھے لکھے مولوی جتنے بھی ہیں، اگر یہ ٹھیک ہو جائے نا، عوام بیچاری کا کیا ہے؟ عوام نے تو ادھر ہی چلنا ہے جدھر علماء نے ان کو چلانا ہے، ادھر ہی جانا ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہو جائے نا، اس بات پہ متفق ہو جائے کہ بھئی ہم نے قرآن حدیث سے ادھر ادھر نہیں جانا، بس سیدھا سیدھا رہنا ہے، بس تو میں کہتا ہوں سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، پھر درمیان میں آج کے جو اٹکیلیاں کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ یہود و نصارہ کے کرتوت تھے کہ وہ تورات کے اندر ہر قسم کی تبدیلیاں کرتے، معنوی بھی اور لفظی تبدیلیاں بھی۔ اب مثلا میں اس پہ آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، قرآن مجید میں ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر، آپ اپنی زبان سے اعلان فرما دیں کہ میں بھائی تمہارے جیسا انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر وحی آتی ہے، اس نے مجھے اپنا آخر الزمان پیغمبر منتخب کر لیا جو تمہیں نہیں کیا۔ سو میرے اور تم میں فرق وہ جو زمین و آسمان سے بھی زیادہ، لیکن حقیقت میری کیا ہے کہ جیسے تم انسان ہو نا، میں پیغمبر بھی جنس کے اعتبار سے کیا ہوں، انسان ہوں۔ اب یہاں پہ آدمی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت میں، میں نے اس کی بات سنی ہے، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اصل میں بھائی یہاں جو ہے نا فرمایا نا انما انا بشر مثلکم، انما یہ لفظ ما ہے نا، انما یہ اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں، کسی جگہ اس کا معنی ہوتا ہے لفظ جو ایک، دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ کہتے ہیں بھائی یہاں جو ماں ہے نا، ماں یہ نہیں والے معنی میں ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے الصلوۃ والسلام فرمایا انما انا بشر مثلکم، کہ میں بھائی تمہارے جیسا انسان نہیں ہوں۔ میں نے کہا چلو بھائی تو نے یہ کر دی، آگے پڑھنا، آگے ایک اور ماں بھی اسی آیت میں کھڑی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، انما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا ایک الہ نہیں ہوں۔ اب دونوں جگہ پہ ماں کا ایک ہی معنی کرے نا، پہلے ماں کا معنی کرے نہیں تو دوسری ماں کا معنی بھی وہی کرے، تو پھر دونوں معنی کہیں جی، اگر پہلے والا معنی ٹھیک کہتے تو دوسرے والا بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کہتے میں تمہارا الہ نہیں ہوں۔ تو بھائی یہ ہے معنوی تبدیلی، کہ خواہ بخواہ کی اس نے اپنی طرف سے معنوی تبدیلی، اور پھر 1400 سال سے ایک
امت چلی آ رہی ہے اور ایک معنی ہو رہا ہے، تو اس میں آ کر 1400 سال کر کے نہیں یہ معنی یہ نہیں یہ ہے، تو یہ یقیناً تبدیلی ہو۔ کیوں کہ 1400 سال میں کوئی عالم ایسا نہیں ہے جسے اس بات کا پتہ نہیں چلا۔ تو یہ کہاں سے آئی ہے کثرت؟ یہود و نصارہ میں سے، یہ یہودیوں میں سے کثرت آئی ہے۔ تو یہ پہلی جماعت ان کے مشائخ کی، ان کے بڑے بڑے علماء کی، فرمایا کہ جو قرآن اس کو تورات کو پڑھتے بھی ہیں لیکن جان بوجھ کے اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ تبدیلیاں کرتے ہیں۔ دوسری جماعت کا ذکر آ گیا، فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں اہل ایمان سے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ بعض کی طرف جدا ہوتے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیوں ایسی بات تم کہہ دیتے ہو کہ اگر اس بات کو اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہر کر دیا، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تو پھر یہ مسلمان تمہیں اپنے رب کے سامنے جھٹلا دیں گے۔ افلا تعقلون، کیا تم یہ بات سمجھتے نہیں ہو؟ یہ جو لفظی معنی تھا نا، تو مراد میں سمجھاتا ہوں، بات واضح ہوتی ہے۔ یہ دوسری قسم ہے، دوسری قسم منافقین یہودی۔ وہ کیا تھے؟ مسلمانوں کو ملتے تو کہتے بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے پیغمبر پر ایمان لائے ہیں، اور آپ کے پیغمبر کی جو صفات آپ بیان کرتے ہیں نا، وہ ہماری تورات کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے۔ وہ صفات آپ کے پیغمبر کی برحق ہے، وہ آخری پیغمبر ہے، سچا پیغمبر ہے، یہ لکھی ہوئی ہے۔ لیکن جب اپنے بڑے بڑے مولویوں کے پاس علیحدہ ہوتے ہیں اور انہیں جا کے بتاتے کہ بھئی ہم تو یہ کہہ کے آئے ہیں مسلمانوں کو کہ آپ کے پیغمبر کی وہ صفات تورات میں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ آگے سے ان کو کہتے، وہ ان کے بڑے بڑے احبار اور رہبان کہتے اور ان پر غصہ ہوتے، بھائی تم ایسی بات کیوں انہیں کہہ کے آئے ہو؟ اگر اس پیغمبر کو اللہ نے بتا دیا، اس پر وحی نازل ہوگی اور اللہ نے بتا دیا کہ بھائی یہودی تو یہ کہہ رہے ہیں اور ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، تو پھر ہم تو جھوٹے ہو جائیں گے۔ یہ ہاتھوں کو بے طرفی کو اگر رب کی طرف سے بات واضح ہوگی تو مسلمان تمہیں جھٹلائیں گے۔ تو خبردار ایسی بات کبھی بھی نہ کیا کرو۔ افلا تعقلون، تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ بات؟ تو یہ فرمایا دوسری ان کی قسم کیا تھی؟ یہودی جو منافق تھے، منافق اوپر سے ایمان، لیکن جب کبھی ان سے اثر بات نکل بھی جاتی، اب دوسری طرف دیکھیں ان کے مولویوں کا حال، ان کے مولویوں کا حال دیکھیں، وہ آگے سے سبق کیا پڑھا رہے ہیں کہ بھائی ایسی ڈھیلی ڈھالی بات کیوں کرتے ہو کہ جس میں تم خود پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا ہے؟ ایسی بات کبھی بھی نہ کیا کریں۔ اور اگر مسلمان کبھی بھی کہیں نا کہ ہمارے پیغمبر کی صفات ہے، آپ کہیں کہ ہمارے تورات میں کوئی ایک صفت بھی نہیں۔ جیسے مشہور واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام والسلام کے پاس ایک یہودیوں کا بچہ آ جاتا تھا، چھوٹا معصوم بچہ تھا، آپ کی محفل میں آ کے بیٹھ جاتا، آپ کی بات سنتا پھر چلا جاتا۔ تو کچھ 2-3-4 دن گزرے، آپ علیہ السلام والسلام نے دیکھا کہ وہ بچہ نہیں آ رہا، تو آپ علیہ السلام والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا یار وہ کہاں ہے؟ فرمایا پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ یہودیوں کا بچہ تھا اور بیمار ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو لیا، فرمایا چلو اس کی بیمار کرسی کے لیے چلتے ہیں۔ اب یہودیوں کے گھر میرے پیارے پیغمبر بیمار کرسی کے لیے جا رہے ہیں، جب گئے نا تو وہ بچہ بالکل مطلب کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں جاں بلند تھا، اور اس کا والد جو ہے وہ اس کے سرانے تورات لے کے پڑھ رہا تھا، تورات کی تلاوت جاری تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ تورات پڑھ رہا ہے اس کا والد، تو آپ نے اس سے پوچھا کیا حل وجدت صفتی وناتی، کیا اس تورات میں پیغمبر کی صفات کا تذکرہ نہیں ہے؟ کیا اس تورات میں میرا ذکر ہے کہ نہیں؟ اب وہ مولوی تھا نا، اصل بات کو چھپا دیا، کہتے ہیں لا اس میں نہیں ہے، اس میں تورات میں آپ کا ذکر نہیں ہے۔ جب اس نے کہا نا نہیں ہے، تو وہ معصوم بچہ جو زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑا تھا، اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے آپ علیہ السلام کی طرف دیکھ کے کہتا ہے
میرا ابا جھوٹ بول رہا ہے، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، تورات کے ہر صفحے میں ذکر ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کا فرمایا ہے۔ اور یہ بات کہی اور بچہ فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا اب یہ بچہ یہودی کا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا، صحابہ کرام کو حکم دیا لے آئے اور فرمایا چلو جاؤ میرے گھر سے پتہ کرو کوئی چادر ہوگی، اس بچے کو کفن دینا ہے، جلدی تیاری کرو۔ غسل دیا اور پھر کفن کے لیے کچھ نہ ملا، آپ علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتار کے اس میں اس کو کفن دیا اور کفن دے کے پھر اس کا جنازہ پڑھا کے دفن کیا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جانتے ہیں اس بات کو، جان بوجھ کے بات کو چھپا جاتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو بھی پھر یہی سبق دیتے ہیں، خیال کرنا ایسی بات نہیں کرنی کہ جس کی وجہ سے تمہاری پکڑ ہو جائے۔ جیسے کہ آج ہمارے دوست بھی یہی کہتے ہیں خبردار ان کے قریب نہیں جانا، اور یہاں تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ہارون کا نام ہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لوگوں نے گالی بنا دی ہے، پتہ نہیں کہ وہ کہتے کیا نہیں مسجد ہارون والی مسجد ہے، اللہ کی مسجد ہے، ہارون کی کیا مسجد ہے؟ اللہ کی مسجد ہے بھائی، اللہ کا گھر ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، میں اوپر لکھوائی یہی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، قرآن مجید کی آیت ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جب اللہ کا گھر ہے تو ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر اور اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ ہم تو یہ سبق دیتے ہیں جی جو قرآن میں ہے کہ جب مسجد میرا گھر ہے تو اس گھر میں میرا ہی ذکر ہونا چاہیے، اس میں میرے ساتھ کسی کو نہیں ملانا جیسے میرا ذکر کرنے۔ تو یہ سبق ہے، اگر اس لیے نہیں آتے تو آپ کی اپنی قسمت ہے۔ اچھا جی دو ہو گئے، اب تیسرا أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، یہ اسی سے متعلق ہے۔ فرمایا یہ لوگ کیا انہیں نہیں پتا اس بات کا کہ جو یہ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں اس ہر ایک بات کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، پھر کہاں چھپے گئی اس بات سے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ کتاب کا علم بھی نہیں رکھتے، من گھڑت کہانیاں سناتے ہیں لوگوں کو۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کے ہاں اسی بات کو جناب سچ مانتے ہیں اپنے گمان کے اندر۔ تو یہ تیسری قسم ہے یہود کی، جو ان پڑھ مولوی اور پیر جو لوگوں کو من گھڑت کہانیاں سنا کے اپنا گرویدہ بناتے ہیں۔ جی قرآن نے چھوڑا کچھ نہیں ہے اگر سمجھو تو۔ جی وہ مولوی اور پیر جو ان پڑھ ہیں، جی صرف قرآن مجید کو حفظ کر لیا یا صرف قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کرنا سیکھ گئے اور پھر سنی سنائی اور پڑھی پڑھائی باتیں یاد کر کے لوگوں کو غلط قصے کہانیاں سنا کے گزارا کیا جا رہا ہے، خود بھی جا رہے ہیں جہنم کے راستے پہ، بہت سارے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ رب کا قرآن کہتے ہیں یہ یہودیوں کی تیسری بڑی جماعت تھی جو بالکل ان پڑھ لوگ تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بڑا عالم ظاہر کیا ہوا تھا لوگوں کے سامنے۔ ان کا کام کیا ہوتا؟ امانیہ، لوگوں کو وہ من گھڑت کہانیاں سناتے۔ آج کل تو نیٹ کا دور ہے، اکثر لوگ جو نیٹ استعمال کرتے ہیں وہ یہ سنتے ہوں گے من گھڑت کہانیاں، ایسی عجیب عجیب کہانیاں گڑی ہے نا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جو سننے والے ہیں آگے سننے والے ہیں پتہ نہیں ان کا عقل ہی نہیں ہے۔ جیسے آج کل وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی بڑی کرامات چل رہی ہے، لوگوں نے سنا ہوگا یقیناً کہ جب وہ فوت ہوئے تو قبر میں گئے تو فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر کہا، اس سے سوال کیا مر ربو کا، انہوں نے کہا جی میں سوال کا جواب نہیں دیتا، آپ مجھے پہلے بتائیں۔ سب سے پہلے آیا جاتا ہے سلام کیا جاتا ہے، آپ نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ فرشتے پریشان ہو گئے، ان پریشان ہو کے اللہ کے پاس گئے،
ہم ایسے مطلب کہ من گھڑت کسے، اب لوگ یہ سمجھتے ہیں آگے سبحان اللہ الحمدللہ سارے جی بڑا، تو یہ بڑی بات ہے۔ تو یہ جناب تیسری قسم ان لوگوں کی جو خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کے اندر انہوں نے زندگیاں گزاری ہوئی ہیں۔ اور چوتھی قسم علماء کی یہود کی، فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی کتاب کو پھر کہتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور کہتے کیوں ہیں لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ لوگوں سے مال بٹور لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، اور ہلاکت ہے لوگوں کے لیے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے اس کے لیے بھی جو انہوں نے کمایا ہے۔ اب یہ یہودیوں کی، یہود کے علماء کی چوتھی جماعت کہ جنہوں نے تورات شریف جو اصل نسخہ تھا اس کو بالکل چھپا دیا، اور اپنی طرف سے انہوں نے کتاب لکھ کے لوگوں کو بتایا کہ یہ بھائی کس نے نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل شدہ ہے، حالانکہ لکھی ان کے اپنے ہاتھ کی تھی۔ اور اس تورات کے اندر انہوں نے ان ساری باتوں کو ختم کر دیا، ان سب صفات کو ختم کر دیا جو اصل تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی۔ تو یہ ان کا علمی طور پر بددیانت ہونا قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ اور میں جو اصل بات کو چھپا جاتا ہے نا، مسئلہ حق بیان نہیں کرتا، ایسا عالم علمی بددیانت ہے کہ وہ اپنی دیانتداری کا ثبوت نہیں دیتا، اور اسے قرآن مجید نے بیان کیا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، فرمایا جو جان بوجھ کے مسئلہ حق چھپا جاتا ہے، جانتا بھی ہے کہ مسئلہ حق یہ ہے پھر چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے آدمی پر میں اللہ کی بھی لعنت، میرے فرشتوں کو بھی لعنت، اور ساری کائنات کی ساری مخلوق کی بھی اس پہ لعنت برستی ہے۔ جی تو یہ یہود کے علماء تھے جو علمی بددیانتی کرنے والے تھے، اسے اللہ نے فرمایا وَوَيْلٌ لَهُمْ، فرمایا جو انہوں نے کمائے نا اس ساری چیز سمیت یہ جہنم کی اس ویل وادی کے اندر جائیں گے۔ فرمایا کہ اتنی اس میں سخت عذاب میں اللہ نے تیار کی ہے کہ جہنم اس ویل وادی سے ایک دن میں 70 دفعہ پناہ مانگتی ہے، مولا اس میں اتنا سخت عذاب تو نے تیار کیا ہے کہ میں جہنم کو بھی درد ہونے لگا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا پانچویں قسم وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور انہوں نے کہا ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ فرما دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے اس بات پر کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا تم وہ بات کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ یہ پانچویں جماعت تھی صاحبزادوں کی۔ کس کی تھی جی؟ صاحبزادوں کی، جو بڑے بڑے احبار پیر اور بڑے بڑے ان کے تھے نا ملا، ان کی جو آگے اولاد تھے وہ سارے ان پڑھ۔ یہ ان کا پانچواں نمبر تھا کہ وہ کیا کہتے، اگر کوئی نے کہتا نا بھائی تمہاری باتمانی اور کرتوتوں کی دیکھ کر ہم یہ سامنے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جہنم میں جانے والے کرتوت آپ کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی خیال کرنا، ہمیں جہنمی نہیں کہنا،
ہم تو جناب بڑے بڑوں کی اولاد ہیں. اور پھر اسی بات میں انہوں نے آ کر سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے یہاں تک کہہ دیا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہاں تک کہہ دیا یہودیوں اور عیسائیوں نے، ان کے صاحبزادوں نے، بھائی ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، واحباؤہ، اور ہم رب کے محبوب بن چکے، ہم کہاں جائیں گے جہنم میں؟ ہمیں جہنم میں نہیں جانا. یہ ان کے بڑے بڑے صاحبزادے. اور قرآن مجید ایسے صاحبزادوں کو کیا بیان فرماتا ہے؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. فرمایا وہ جو بعد میں لوگ آئے وہ جانشین بنے پہلوں کے، ان کی خصلتیں کیا ہو گئی؟ پر میں سب سے پہلی بات اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو ضائع کر دیا، میرے احکامات کو بسے پشت ڈال دیا. نتیجہ کیا ہوگا؟ فسوف یلقون غیا. میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوں وہ پہلوں کی اولاد ہونا، وہ پہلوں کی نسبت حاصل ہونا تمہیں یہ نہیں بچائے گی. کوئی انبیاء کرام کی اولاد سے ہے، کوئی بڑے اولیاء کرام کی اولاد سے ہے، کوئی کسی بڑے عالم کا بیٹا ہے، کوئی کسی بڑے پیر کا بیٹا ہے. میں رب کہہ رہا ہوں اگر اعمال اور کرتوت سیدھے نہ ہوئے تو فسوف یلقون غیا، میں نے تمہیں جہنم میں ضرور ڈالنا ہے، تمہاری نسبت تمہیں نہ بچا پائے گی. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، ان کی بیوی نوح علیہ السلام سے رشتے کی نسبت انہیں رب کے عذاب سے نہ بچا سکی. حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا پانی میں غرق ہو گیا، لیکن نوح علیہ السلام نسبت اپنے بیٹے کی، یہ میرا بیٹا ہے بچ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نانا میرے نوح انہو لیس من اہلک، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی آن چلتی ہے اس پر ایمان لانے کی نسبت سے یہ تیرا بیٹا ضرور ہے لیکن ایمان نہیں لایا، تیری نسبت اسے بچا نہیں سکتی. تو یہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور سبق دیا. یہ بڑے بڑے صاحبزادے اور جناب ان کے دعوے اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا. ہم تو جناب اتنے بڑوں کی اولاد ہیں، ہمارا جناب اتنے بڑوں کے ساتھ ہمارا نسبت اور رشتہ لگا ہوا ہے، وہ تو ہمارے ساتھ وعدہ کر کے گئے ہیں کہ ہمیں انگلی سے پکڑ کر پل صراط سے گزار دیں گے. اللہ اکبر. جی ایسے ایسے عقائد لوگوں کے بنے ہیں جناب. تقریباً 1.5 سال یا 2 سال ہو گئے اس بات کو، یہ شاید اس سے زیادہ ہو گیا ہوگا. میرے پاس ایک ویڈیو کلپ آیا تھا، شاید کہ اب بھی وہ میرے سسٹم میں موجود ہو، اس میں کمپیوٹر میں. تو اس میں یہ تھا کہ ادھر ایک گدی ہے بہت بڑی، تو وہاں کے بہت بڑے پیر صاحب تھے، وہ آ رہے تھے تو ان کے استقبال کے لیے ڈھول بجایا گیا. جب ڈھول بجایا گیا تو وہ جب سٹیج پہ پہنچے نا تو سٹیج پہ پہنچ کے اس نے کہا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ میں نے آپ کو ڈھول بجانے سے کیوں نہیں منع کیا؟ اور سب متوجہ ہو گئے. اس نے کہا اس لیے منع نہیں کیا کہ ڈھول بجانا سنت ہے. جی میرے پاس ویڈیو ہے، شاید آپ کی سسٹم میں پڑی ہو. اور اس نے کہا اللہ دی قسم میں سنت ہے. اتنی بڑی جرأت. اب اس کی دلیل سنیے گا. وہ کہتے ہیں جی دلیل اس کی یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے حضرت تھے نا وہ سوئے ہوئے تھے دوپہر کے وقت اور انہیں خواب آیا. وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور قیامت کا نظارہ عجیب ہے اور آپ علیہ السلام نا آ رہے ہیں اور اپنی ساری امت کو بخشوا کے نا جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے ڈھول بجائے جا رہے ہیں.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھول بجتے جا رہے ہیں، آپ پوری امت کو لے کے پیچھے آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بڑے پیر صاحب سے پوچھا ذرا دیکھ لے تیرا کوئی بھی مرید رہ نہ جائے، سب کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ سب نعرے تکبیر، نعرے غوثیہ، فلانا ڈھمکانا شروع ہوا، خوش ہے کہ جی ہمیں تو بخشوا دیا پیر صاحب نے، جنت کا ٹکٹ دے دیا بیٹھے بٹھائے، اور جناب ہم نے ڈھول بجائے، اور ڈھول بجانا سنت ہے، لہذا ہم اپنی ہر خوشی پہ ڈھول بجائیں گے، ہر خوشی پہ یہ کریں گے جی، چاہے کو کیا مل جاتا ہے، راستہ مل جاتا ہے بھائی۔ اور ایسا مشہور و معروف آدمی جو کوئی بھی غلطی کرتا ہے نا کہ لوگ اس کو لاکھوں کی تعداد میں اس کے فالوورز ہیں، جب وہ غلطی کرتا ہے تو اس ایک نے نہیں کی، اس کے پیچھے جناب وہ لاکھوں لوگ چلیں گے اسی بات پہ اور اس کو دلیل بنائیں گے۔ اگر یہ بات غلط ہوتی تو کتنے بڑے عالم صاحب ہیں وہ کرتے یہ بات، اب اس ایک کے کرنے کی وجہ سے وہ جو لاکھوں لوگ گمراہ ہوئے نا، اگر وہ ایک آدمی توبہ بھی کر لے گا لیکن ان لاکھوں کی توبہ کون کروائے گا؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کا میں مقام تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ دوسرے پارے کا 3 رکوع کھول لیں اور دیکھ لیں یہ آیت کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے عام آدمی کی توبہ اور عالم کی توبہ میں فرق بیان کیا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، جو میں نے ابھی آیت پڑھی تھی نا، جو اللہ تعالیٰ نے جنہیں علم دیا پھر وہ چھپا گئے مسئلہ، اس سے آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کی، یہاں تک بات نہیں رکے گی، وَبَيَّنُوا، اصلاح کر کے لوگوں کے سامنے بیان بھی کرے وہ عالم۔ اب تک یہ مسئلہ چھپاتا رہا، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے مسئلہ حق یہ ہے، پہلے والی بات غلط ہے، یہ والی بات ٹھیک ہے، تب تو جا کے اس کی جان چھوٹے گی۔ اگر نہیں صرف کہتے جی میں نے توبہ کر لی ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تو لوگوں کو وہ حق بات نہیں بتائے گا۔ اگر عالم ہے تو عام آدمی کی توبہ، گناہ کی ہے، نافرمانی کی ہے، اللہ سے معافی مانگے، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، مولا معاف کر دے، معافی مل گئی۔ اور عالم کی توبہ اگر اس نے حق بات چھپائی ہے تو اب کیا ہوگا، وہ بات واضح بھی کرے، توبہ بھی کرے اور لوگوں کو بتائے بھی صحیح، پہلے والی بات غلط تھی، یہ ٹھیک ہے، اب میں ٹھیک بیان کروں، تب تو ہے، وگرنہ جان چھوٹنے والی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ تو یہ جناب یہودیوں کے بڑے بڑے صاحبزادے یہ بھی کہتے تھے یہ بات، جنت آسانی ماں سیدھا گھر ہے، ہمیں وہاں کوئی نہیں روک سکتا، دوڑتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے ان سے ذرا پوچھ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کب یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تم گناہ کرتے رہو، تم میرے پیغمبر کو جھٹلاتے رہو اور میں تمہیں جنت میں بھیج دوں؟ میں نے کب وعدہ کیا ہے؟ میں نے یہ وعدہ نہیں کیا ہے۔ اس لیے ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر وہ بات کر رہے ہو جس سے تم جانتے نہیں ہو۔ اب یہ 5 بیان کیے، اس سے آگے نتیجہ نکالا، فرمایا بلا من کسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، سن رکھو لوگو، جس آدمی نے بھی گناہ کیا ہے، جس نے بھی گناہ کیا، سیئۃ گناہ مانا کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیئۃ گناہ، گناہ کون سا فرمایا؟ شرک والا۔ جس آدمی نے بھی شرک کیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں، اس کے کسی بھی انسان خاص نیک بندے کو شریک کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا۔ کیا مطلب ہے؟ توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کے مر گیا وہ آدمی، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، پر یہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ،
اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک اعمال کا معمول بنا کے رکھا. کیا کیا جی؟ نیک اعمال کا معمول بنا کے رکھا. عمل الصالحات کا معنی حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک اعمال کا معمول بنا کے رکھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہے، اس کی قدر ہوتی ہے جو تھوڑا تو ہو لیکن مسلسل ہو. یہ نہیں کہ کبھی جوش آیا تو 10 پارے بیٹھ کے پڑھ دیے قرآن کے، جوش آیا تو 100 رکھتے نفل پڑھ دی، اور نہیں تو فرض نماز ہی چھوڑ دی. نہ، عمل الصالحات نیک اعمال کا معمول بنا کے رکھا. اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جنہیں میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجنا ہے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. قرآن مجید کا ایک اصول ہے تفسیر کا کہ اللہ تعالیٰ جس جگہ پہ جہنم کا ذکر کرتے ہیں نا، یا اہل جہنم کا ذکر کرتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے جنت کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تسلی کے لیے. بھائی تمہارے لیے جہنم نہیں ہے، تم تو ایمان لائے ہو، تم تو اچھے اعمال کرتے رہو، تمہارے لیے تو میں نے جنت تیار کی ہے جس میں ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، اور ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جن نعمتوں کو آج تک کسی انسان نے بھی نہیں دیکھا، کسی جن نے بھی نہیں دیکھا. تو الحمدللہ شکر ہے آج ہمارا کچھ سبق آگے بڑھا ہے. جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.